السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے اپنی وحی صرف مردوں کو ہی دیا ہے، عورتوں کو نہیں؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں حکم مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے، اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی، تو اللہ نے وحی صرف مردوں پر کیوں نازل کیا؟ تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اللہ نے صرف مردوں پر ہی اپنی وحی نازل کیا؟ تو گو کہ ایسی باتیں تو کئی جگہ ہیں، لیکن میں صرف 3 جگہ سے آیتیں لوں گا اور یہیں سے آپ کو سمجھا دوں گا کہ بات کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس کی تصدیق کے لیے آپ لوگ خود بھی قرآن کھول کر آگے پیچھے کی چند آیتوں کو بھی دیکھ لیا کریں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، کیونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے، میں کم وقت کے باعث تمام آیتوں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو میں صرف 2 آیت لوں گا 3 جگہ سے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم 3-4 آیتیں اور دیکھ لیں، آگے پیچھے دونوں کی دیکھ لیں گے تو بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر یہ بتا دوں گا کہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباع رہی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 109 اور 110 کو دیکھ لیں، 12 کی 109 اور 110۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں سے صرف مرد نبی بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، پس کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک میں کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے پرہیز کیا، پس کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب ظاہری اسباب سے رسول مایوس ہونے لگے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، بس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا دیے گئے، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا مجرموں کی قوم سے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ جس سے سوالات اٹھتے ہیں، اور خاص طور پر ملحدین اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان تراجم کی روشنی میں وہ اللہ کی کتاب پر اور اللہ پر تنقید کرتے ہیں اور بالآخر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور بیچارے عام فہم رکھنے والے افراد ان ملحدوں کے باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ذہنی استطاعت اتنی نہیں کہ اس پر تحقیق کر سکیں، اور ہمارے مروجہ علماء جو ہیں ان کا تعلق قرآن سے کوسوں دور ہے، یہ قرآن سے سمجھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو جب تک اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کریں ان کی بات ہی مکمل نہیں ہوتی ہے، اور یہ ایسے تراجم کو، ایسی غلطیوں کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ ہی نہ پائیں اور ملحدین کے اعتراضات درست معلوم ہوں۔ تو آئیے دیکھیں یہاں اصل بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ میں اس پر تنقیدی نگاہ سے جو سوالات ہیں وہ نہیں دہرا رہا ہوں کہ وقت زیادہ لگ جائے گا، اور مجھے یعنی 6 آیتوں کو بتانا ہے، یہ 3 جگہ سے 2 آیتیں کر کے، تو کم وقت کے لیے میں صرف اس کی فہم بتا دے رہا ہوں، ان سوالات کو نہیں دہرا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ وما ارسلنا، اور جو ہم نے بھیجا، من قبل کا، تم سے پہلے سے، الا، صرف، رجالن، ایک مضبوط، نوحی الیہم، ہم نے حکم کیا ان کی طرف، من اہل القری، خاص بستی کی اہلیت والوں میں سے، افلم، پس کیا نہیں، یسیروا فی الارض، انہوں نے سیر کیا زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیفا، کیسا، کانا، ہے، عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے سے، ولدار الآخرۃ، اور آخرت کا ٹھکانہ، خیر، بہتر ہے، للذین اتقوا، ماننے والے لوگوں کے لیے، پابندی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اتقوا کا مطلب ہے جو اللہ کے احکامات کی مکمل فرمانبرداری اختیار کرے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرے، اللہ سے بچنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، آپ اسے ان معنوں میں لے سکتے ہیں۔ یعنی تقوی کا مراد ہی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی مکمل پابندی ہے، اور اس کو پورا سمجھنے کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 والا درس سن لیں تو اس میں تقوی کی مکمل وضاحت ہے۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ حتی، یہاں تک کہ اذا استیأس، جب تم مایوس ہونے لگے، الرسل، و خاص پیغامات دینے والوں سے، وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، انہم، یہ کہ وہ، قد کذبوا، یقینی جھٹلائے گئے،
جاءہم نصرنا، ان کے پاس آئی ہماری مدد، فنجیا، بس ہم نے نجات دیا، من نشاء، جو ہم سے چاہا، ولا یرد، اور نہیں یہ رد کیا گیا، باسنا، ہماری برائی، عن القوم المجرمین، جرم کرنے والی قوم کے بارے میں۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں اور پھر اس کو واضح کر دوں۔ اور جو ہم نے تم سے پہلے سے بھیجا ہے صرف ایک مضبوط ہے، ہم نے ان کی طرف حکم کیا بستی کی اہلیت والوں میں سے، پس کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ پس وہ دیکھ لیتے ان سے پہلے سے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور آخرت کا ٹھکانہ پابندی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہاں تک کہ جب پیغامات دینے والوں سے تم مایوس ہو گئے اور انہوں نے یہ گمان کیا یہ کہ انہیں یقینی جھٹلایا گیا ہے، ہماری مدد انہیں آ گئی، بس ہم سے نجات ہوئی جو ہم سے چاہا، اور ہماری برائی رد نہیں کی گئی جرم کرنے والی قوم کے بارے میں۔ تو یہاں جو اللہ نے بتایا ہے کہ تم سے پہلے سے جو ہم نے بھیجا ہے، اللہ نے جو اپنے احکامات بھیجا ہے، اپنے احکامات کو جو دیا ہے تو وہ پہلے بھی دیتا رہا ہے اور اس کتاب کا نازل ہونے تک دیتا رہا، اب اس کتاب کے ذریعے قیامت تک کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو جو انہیں ہم نے بھیجا تم سے پہلے سے، آج ہم اس کے پڑھنے والے ہیں تو اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ تم سے پہلے سے ہم نے بھیجا ہے، رسالہ تو پہلے سے موجود ہے، اللہ کا پیغام پہلے سے موجود ہے، جو چاہے سمجھے جو چاہے نہ سمجھے۔ تو اس کو اللہ کہہ رہے کہ الا رجالا نوحی الیہم، تو صرف ایک مضبوط ہے، تو ہمارا حکم انہی کی طرف ہوتا ہے بستی کی اہلیت والوں میں سے۔ تو جو بھی بستی کی اہلیت والے ہوتے ہیں، یعنی جو بستی کو سنوار سکتے ہیں، بستی کے کردار کو بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں، جو کوئی ایسی حیثیت رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں کہ وہ بستی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کی طرف اللہ کا حکم جو ہے وہ آتا ہے سامنے، اور وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، پس دیکھ لیتے جو تم سے پہلے سے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا ہے، یعنی پہلے لوگوں نے جنہوں نے ہمارے حکم کو جھٹلا دیا، بستی کے اہلیت والوں میں سے ایک مضبوط نے انہیں ہمارا حکم دیا لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا ٹھکانہ پابندی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور بہتر ہے، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ نہیں، اگر آپ عقل کے ذریعے سوچیں تو آپ دیکھیں کہ جہاں آپ عقل کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کو بہترین معاشرہ کیسے بنایا جائے، معیشت کو بہتر کیسے کیا جائے، ماحول کو بہتر کیسے بنایا جائے، خوف و حزن کو معاشرے سے کس طرح سے دور کیا جائے، لوگوں میں خوشحالی کیسے لائی جائے، وہ ساری باتیں اللہ کے احکامات میں آتی ہیں۔ اگر آپ اسے رد کرتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ وہ نتیجہ نہیں ملے گا، ان کا انجام برا ہوگا۔ اور یہ آپ پہلے بھی دیکھ لیں کہ جو لوگوں کا انجام برا ہوتا رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اسے اہمیت ہی نہیں دی، جبکہ اللہ کی وحی جو ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ ہمیشہ بستی کی اہلیت والوں میں سے کسی ایک مضبوط پر سامنے آتی ہے، جو مضبوط شخص ہوتا ہے اسی پر سامنے آتی ہے۔ کمزور لوگ جو اپنی بات کو اچھی طرح بیان بھی نہ کر سکیں، واضح بھی نہ کر سکیں، وہ اللہ کے حکم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عقل استعمال کرو اور دیکھو کون لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب پیغامات دینے والوں سے تم مایوس ہو جاتے ہو، اس لیے یہاں الرسول کا جمع کا صیغہ آیا ہے۔ الرسول جو ہے وہ اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، نہیں اللہ کی کتاب، اللہ کا خاص پیغام۔ تو یہاں تک کہ جب تم خاص پیغامات سے مایوس ہو جاتے ہو، اور یہ پیغامات دینے والے کیونکہ ہر خطے میں ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اگر میں کراچی میں بیٹھ کر سمجھا رہا ہوں تو کوئی آسٹریلیا میں بیٹھ کر سمجھا رہا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھ کر سمجھا رہا ہے، کوئی ہندوستان میں بیٹھ کر سمجھا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھ کر سمجھا رہا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھ کر سمجھا رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہر خطے میں اللہ کے پیغام کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اسے واضح بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ لوگ اس سے مایوس رہتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے نہیں آتے ہیں، انہیں یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ شخص بھی
بیڑا پار کروا سکتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے عیسیٰ بن سکتا ہے، لیکن اسے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اس طرح سے مایوس ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں کہ خود پیغامات دینے والے یہ گمان کر لیتے ہیں کہ انہیں یقینی جھٹلایا گیا اور ان کے پاس کوئی مدد نہیں آئے گی، لیکن جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو اگر آپ سچے دل کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر کسی سے کوئی اجرت طلب کیے اپنا کام آپ کیے چلے جائیں تو یاد رکھیں کتنی ہی مایوسی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو کتنا ہی گمان کیوں نہ ہو کہ آپ کے پیچھے کوئی ایک شخص بھی نہیں آ رہا، وہاں بھی اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ بس ہم سے نجات ہے جو ہم سے چاہے، تو جو اللہ سے نجات چاہتا ہے اسے اللہ سے نجات ملتی ہے۔ جو اللہ سے نجات حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا وہ کہتا ہے ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہمیں لوگوں کو جواب دینا، ہم برادری والوں کو کیا جواب دیں گے، ہم خاندان میں کیا جواب دیں گے، ہم قوم میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم 5 وقت نماز پڑھتے تھے ہم نے نماز چھوڑ دی تو لوگ ہم سے پوچھیں گے ہم کیا کریں گے۔ تو جو ان باتوں سے خوف رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے تو اللہ انہیں بچاتا بھی نہیں ہے، اللہ انہیں نجات بھی نہیں دیتا ہے، وہ اسی میں گھرے رہتے ہیں۔ تو آگے اللہ خود بتا دے رہا ہے کہ ہماری برائی رد نہیں کی جاتی ہے جرم کرنے والوں کے بارے میں۔ جو قوم مجرم ہے، جو قوم جرم کر رہی ہے، یعنی جرم یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں، تو جو اللہ کے احکامات کا انکار کر کے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی برائی بھی ان سے دور نہیں ہوتی، یعنی اللہ نے جو بتا دیا ہے کہ اس کا نتیجہ برا ہے تو اس برے نتیجے سے وہ بچ بھی نہیں سکتے۔ نجات اسے ہی ملتی ہے جو اللہ سے نجات چاہتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو اس کی پابندی اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ اور اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی آخری آیت کا بھی مطالعہ کر لیں اور 1-2 آیتوں پہلے کا بھی دیکھ لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف، اور یہ ہے سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 43-44، یعنی 16 کی 43-44۔ اب ان کا ترجمہ دیکھیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی مردوں کے سوا رسول نہیں بھیجے، ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف، یاد رکھنے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے کہ ان رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب یہ جو مروجہ ترجمہ ہے، اس ترجمے سے بھی اگر آپ بات دیکھیں تو یہ سوال تو ملحدوں کا بالکل ٹھیک بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ نے نبی بنائے ہی صرف اور صرف مردوں کو ہے، تو اللہ کے یہاں خود جنسی طور پر تفریق کی گئی ہے، اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اور ان کے تراجم سے بات واضح ہے اور یہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ دوسری بات جو آ رہی کہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس تم سوال کر لو یاد دانی کی اہلیت والوں سے۔ تو جو اہل ذکر ہیں، جو یاد رکھنے والے ہیں، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان سے پوچھ لو۔ تو اس کا مطلب جو ذکر یعنی ذکر اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، تو یہ یاد دہانی جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے وہ پہلے والے بھی سمجھتے رہے ہیں، اب والے بھی سمجھ رہے ہیں اور بعد والے بھی سمجھیں گے جو صرف اللہ کی کتاب کو بغیر کسی ملاوٹ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کس طرح سے ہوگی؟ یہ ان کی روایتی ترجمے سے ہی کہ نشانیاں اور کتابوں کے ساتھ ہے۔ تو کتاب کی نشانی کوئی وہ ریڈ یا بلو یا بلیک کلر سے تو نہیں ہے، کتاب کی نشانی کتاب کی آیتیں ہیں، اس کے واضح احکامات ہیں۔ اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دو جو نازل کیا گیا، اور وہ پھر غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی تمہارے سامنے آیت ہے اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لو، غور و فکر کرو، سوچو سمجھو، جب بات سمجھ میں آ جائے پھر اس کو مان کر عمل کرو تو نتیجہ بھی ملے گا۔ تو اس روایتی ترجمے سے بھی بات وہی آ جا رہی ہے، سوائے اس کے کہ یہاں پر جنسی طور پر اللہ کی طرف سے تفریق پیدا کی گئی ہے کہ صرف مردوں کو وحی دی اور عورتوں کو نہیں دیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات مرد عورت سب کے لیے ہے، بچے بوڑھے سب کے لیے، ہر ذی شعور کے لیے، ہر عقل والے کے لیے۔ آئیے دیکھیے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ وما ارسلنا، اور جو ہم نے بھیجا، من قبل کا، تم سے پہلے سے، الا صرف، رجالن، ایک مضبوط، نوحی الیہم، ہمارا حکم ان کی طرف، فاسألوا، بس یہ سوال کر لو، اہل ذکری،
ذکر یعنی خاص یاد دہانی کی اہلیت والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم یہ علم نہیں رکھتے ہو، بالبینات والزبر وضاحت کیے ہوئے کو یعنی لکھی ہوئی کتاب، خاص کتاب، وانزلنا الیک الذکر اور یہ کہ ہم سامنے لے آئے تمہاری طرف خاص یاد دہانی، لتبین للناس کہ تم واضح کرنے کے لیے ہو لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم جو سامنے آیا ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون اور تاکہ وہ فکر کرنے والے ہوں۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ، اس کا رواں ترجمہ بن گیا، اور جو ہم نے تم سے پہلے سے بھیجا ہے صرف ایک مضبوط کو ان کی طرف ہمارا حکم ہے، بس خاص یاد دہانی کی اہلیت والوں سے سوال کر لو اگر تم یہ علم نہیں رکھتے ہو، اور وضاحت کیے ہوئے کو یعنی خاص کتاب سے، اور ہم سامنے لے آئے تمہاری طرف خاص یاد دہانی تم لوگوں کے لیے واضح کرنے کے لیے ہو جو ان کی طرف سامنے آیا ہے، اور تاکہ وہ یہ فکر کرنے والے ہوں۔ تو یہاں بھی صاف لفظوں میں جو اللہ بتایا ہے کہ صرف مضبوط کی طرف ہی ہمارا حکم جاتا ہے، جو مضبوط شخص ہوتا ہے ذہنی طور پر، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو مضبوط ہوگا وہی اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے، اور وہ جو خاص یاد دہانی کی اہلیت والے ہیں ان سے وہ سوال بھی کر لیتے ہیں اگر انہیں علم نہیں ہوتا، اگر وہ کہیں اٹک رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم اللہ کی وحی کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم اس یاد دہانی کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی ہے، تو وہ پھر اہل علم سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور وہ پوچھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ زبر لکھی ہوئی بات کو کہتے ہیں، لکھی ہوئے صفات کو، تو والزبر یعنی خاص لکھی ہوئی کتاب، تو یہ جو خاص لکھی ہوئی کتاب ہے وضاحت کرنے کو ہے۔ ابھی اس وقت ہمارے پاس قرآن کی صورت میں واضح لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، بالبینات یہ وضاحت کو ہے، وضاحت کرنے کو ہے، بیان کرنے کو ہے، یعنی اس کے ذریعے بات کو سمجھنے کو ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سامنے لے آئے تمہاری طرف خاص یاد دہانی تاکہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو جو ان کی طرف سامنے آیا ہے، اور تاکہ وہ بھی فکر کرنے والا ہو۔ تو جو بھی غور و فکر والا ہوگا اس کے سامنے جب اللہ کی آیتیں لائی جائیں گی اور اس کو واضح کیا جائے گا، بتایا جائے گا، بیان کیا جائے گا تصریف آیت کے ذریعے، عقل و شعور کے ذریعے، تو وہ لوگ ماننے والے ہوں گے کہ واقعی یہی اللہ کی یاد دہانی ہے۔ تو یہ تھی دوسری جگہ سے بات۔ اب آ جائیے تیسری اور آخری جگہ، سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 7 اور 8، یعنی 21 کی 7 اور 8۔ اور ہم نے رسول نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، بس یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ نہ تھے ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہاں بھی جو مروجہ ترجمہ ہے یعنی روایتی ترجمہ ہے، یہ الزام درست ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف مردوں کو وحی کی ہے، یعنی اللہ جنسی اختلاف کا قائل ہے، جنسی طور پر وہ احکامات بھی کسی کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا ہے، یعنی اللہ کیا تفریق ہے کہ مردوں کو وہی دے رہا ہے اور عورت کو نہیں دیا۔ تو یہ تفریق اللہ پیدا کر رہا ہے ان تراجم کی روشنی میں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو کہ کیا کوئی عورت بھی نبی آئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خود اپنے تراجم کو بھی غور و فکر سے نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن میں کم از کم ان کے اپنے روایتی ترجمے کے مطابق مریم کا ذکر تو ہے، مریم تو عورت ہے بقول ان کے روایتی ترجموں کے، یہ تو سمجھتی نہیں کہ مریم کیا ہے۔ تو اپنی ہی تراجم پر اگر یہ غور کرتے تو ان کو عورت بھی مل رہی ہے جو اللہ کا پیغام بتا رہی ہے، پھر ان کو ملکہ سبا کی حکمرانی بھی ملتی ہے، وہ بھی عورت ہے، ان کو کیا کیا کہا جائے، بہرحال اپنے تراجم پر بھی غور کرے تو ان کو کئی ایک عورت کی حکمرانی نظر آ جائے گی، لیکن آنکھ بند، عقل سے پیدل اور غور و فکر سے آری، تو ایسے افراد اللہ کی حق کی بات کو، حق کے پیغام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
اب یہاں بھی دیکھ لیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ وما ارسلنا، اور جو ہم نے بھیجا قبل کا تم سے پہلے سے، الا رجالا صرف ایک مضبوط کو، نوحی الیہم ہم نے حکم کیا ان کی طرف، فسالوا پس یہ سوال کر لو، اہل ذکر خاص یاد دہانی کی اہلیت والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم علم نہیں رکھتے ہو، وما جعلناہم اور نہیں ہم نے بنایا انہیں، جسدن ایسا جسم، لا یاکلون الطعام کہ وہ ضروریات زندگی حاصل کر کے نہیں برتتے ہوں، وما کانوا خالدین اور نہ وہ ہمیشگی والے ہوں، ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے جو بھی اپنے احکامات بھیجا ہے، جو بھی اللہ کا پیغام دینے والا ہے، ایسا کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا کہ وہ کھاتا پیتا نہ ہو اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہو، کیونکہ انسان ہی پیغام دے رہا ہے۔ جب انسان پیغام دینے والا ہے اسے مرنا بھی ہے، کوئی نہیں بچا۔ اب یہ اپنے ہی ترجموں پر بھی غور نہیں کرتے، اگر اس اپنے ترجمے پر ہی غور کر لیں تو اللہ تو صاف کرا کہ ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں جس نے پیغام دیا، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تو یہ عیسیٰ کو زندہ کن معنوں میں مانتے ہیں؟ عیسیٰ کیا آج کہیں کھانا پینا کھا رہے ہیں؟ کیا عیسیٰ ہمیشگی کے لیے ہیں؟ عیسیٰ کو بھی مرنا ہے، مر چکے ہیں وہ عیسیٰ۔ تو یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اللہ کی سنت تبدیل ہو جائے گی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ کہ ہم صرف مضبوط کے پاس اپنا حکم دیتے ہیں، ہمارا حکم ہر مضبوط شخص ہی سمجھتا ہے، اور وہ خاص یاد دہانی کی اہلیت والا ہوتا ہے، بستی کی اہلیت والا ہوتا ہے۔ اور اگر تم یہ باتیں نہیں جانتے ہو تو جو بھی قوم ترقی یافتہ ہو چکی ہے، جو بھی قوم آگے بڑھی ہے، جو بھی قوم ترقی کر گئی ہے، آپ ان کی اہلیت والوں سے پوچھ لیں کہ کیسے ترقی کی ہے، ان کا آپ مطالعہ کر لیں۔ تو کوئی مضبوط شخص ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے، اس کو نافذ کرواتا ہے، اس پر قوم عمل کرتی ہے تو وہ قوم ترقی کر جاتی ہے، وہ قوم آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ اس لیے صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی جسم بنایا ہی نہیں ہے جو ضروریات زندگی حاصل کر کے نہ برتتا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کا ہو، لیکن وہ ضروریات زندگی حاصل کر کے برتتا ہے، ضروریات زندگی کا استعمال کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، وہ مرتا بھی ہے۔ وہ جب تک زندہ ہے اللہ کے پیغامات کو پھیلا رہا ہے، جب مر جاتا تو نہیں رہتا ہے۔ تو اب اگر اسے مزید سمجھنا تو آپ لوگ 2-4 اور آگے کی آیتیں اور پیچھے کی آیتیں پڑھ لیں تو بہت زیادہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں صرف 2 آیتیں لے رہا ہوں۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہوگی کہ اللہ کہیں بھی جنسی طور پر کوئی گڑبڑ نہیں کرتا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں رکھتا ہے، کوئی تفریق نہیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے احکامات سب کے لیے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جو پختہ ارادے والا ہوتا ہے، اسی کو اللہ نے دوسرے لفظوں میں کہا ہے کہ والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں راسخ ہوتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں، تو اللہ کے حکم کو وہی لوگ سمجھتے ہیں اور وہ اسے آگے پہنچاتے بھی ہیں بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی فائدے کے۔ وہ اس پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کہیں اگر ایسے لوگ سمجھنے والے اٹک رہے ہوتے ہیں تو جو یاد دہانی کی اہلیت والے ہوتے ہیں ان سے وہ پوچھ لیتے ہیں اور وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ جو اگر آپ علم نہیں رکھتے ہیں تو آپ ان علم والوں سے پوچھ لیں جو بغیر ملاوٹ کے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے فرقوں کے علماء کو ہی عالم سمجھ رکھا ہے، اگر آپ نے یہ فرقہ پرست علماء کو قرآن کا عالم سمجھ رکھا ہے تو آپ ہرگز ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے، صرف اللہ کی آیتوں کا محتاج ہونا ہے۔ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کتاب میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، آپ کے سامنے ساری بات نکھر کر آ جائے گی۔ اب جہاں آپ اٹک رہے ہوں تو جو ایسے اہل علم والے افراد ہیں جو صرف یاد دہانی سے علم لیتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو واضح کر دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا شخص آیا ہی نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت،
کہ وہ ضروریات زندگی حاصل کر کے نہیں برتتا ہو. اب یہ طعام میں صرف کھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ کھانے پینے کے ساتھ پہننا اوڑھنا بھی ہے. اس کا کردار بھی سامنے آتا ہے، اس کی معیشت بھی سامنے آتی ہے، اس کے معاشرے میں کردار بھی سامنے آتا ہے کہ اس کا رخ رکھاؤ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا میل ملاپ کیسا ہے، وہ لوگوں کے لیے کیا سوچتا ہے، کیا کچھ وہ کرتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتا ہے. وہ اس پہ کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، وہ اس سے اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں چاہتا، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، اسے بھی مرنا ہے. جس طرح عام لوگوں کو مرنا ہے ویسے اسے بھی مر جانا ہے، کوئی نہیں رہنے والا. تو جو بھی اللہ کے احکامات کو سمجھے گا وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوگا، وہ اہلیت والا ہوگا، اس سے یاد دہانی سمجھنے کی بھی اہلیت ہوگی، وہ بستی کی اہلیت والا بھی ہوگا، ان میں بھی لوگوں کو بتانے والا ہوگا، لوگوں میں عقل و شعور اجاگر کرنے والا ہوگا، لوگوں کے عقل کو جھنجھوڑنے والا ہوگا کہ اپنی عقل استعمال کر بات سمجھ میں آ جائے. وہ کبھی اپنی مرضی مسلط نہیں کرے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے مان لو، بلکہ وہ جھنجھوڑے گا کہ اپنی عقل استعمال کرو. اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو علم حاصل کر لو. تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، خود سے غور و فکر کرو. جب بات مکمل سمجھ میں آ جائے اور وہ دیکھ لو کہ ہر طرف سے قابل عمل ہے، پھر عمل کر لو، پھر تمہیں وہ نتائج بھی مل جائیں گے. لیکن اگر تم عمل کرنا ہی نہیں چاہو گے یا ملاوٹ کے ساتھ شرکی عمل کرنا چاہو گے تو تمہیں وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو اللہ نے بتا رکھا ہے. تو امید ہے کہ یہ تمام وضاحت ہو گئی ہوگی اور ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا. اور یہ جو الزامات ہیں قرآن دشمنوں کی طرف سے، اس کا بھی جواب مل گیا ہوگا کہ اللہ جو وہ جنسی طور پر کوئی فرق نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ کے احکامات سب کے لیے یکساں ہیں. اللہ نہ کسی مخصوص خطے کا ہے، نہ اللہ کسی مخصوص قوم کا ہے، نہ اللہ کسی ایک علاقے کا ہے. اللہ سب کا ہے، انسانوں کا اللہ ہے. اس نے انسانوں کی ہدایت کی کتاب دی ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ عیسائیوں کی کتاب ہے، نہ یہ یہودی کی کتاب ہے، نہ یہ مسلمان کی کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے. تو جو بھی لوگ چاہیں وہ اس سے ہدایت لے لیں اور وہ معاشرے کو بہتر بنا کر دکھا دیں. جب اللہ کے دیے گئے نظام کو نافذ کریں گے تو وہی سلامتی والا دین ہے، وہی سلامتی والا نظام ہے. پھر اس سے دنیا بھی خواہش کرے گی کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی نظام ہو. پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.